بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے حدیث نمبر ہے 234۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں وغیرہ میں بھی نماز پڑھیا کرتے تھے، جبکہ نیچے چٹائی وغیرہ بچھائی جاتی تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد یہ حکم منسوخ نہ ہوا، بلکہ آپ نے ان میں نماز پڑھنا مستحسن سمجھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اونٹوں کے آذان میں نماز نہ پڑھی جائے اور بکریوں کے مراح میں پڑھ لی جائے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو نماز پڑھیں تو جہاں بھی تم ہو نماز پڑھ لو۔ اگلا باب ہے جو نجاست گھی اور پانی میں واقع ہو جائے۔ زہری رضی اللہ عنہ نے کہا، پانی میں نجاست واقع ہو جائے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس کا ذائقہ، بو اور رنگ نہ بدلے۔ حماد نے کہا، مردار کے بال پر واقع ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور زہری نے مردوں کی ہڈیوں جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے بارے میں کہا، میں نے پہلے علماء کو دیکھا کہ وہ ان سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے اور ان کے برتنوں میں تیل استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے کہا، ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ باب کی تشریح۔ یعنی طاہر پانی میں جب نجاست واقع ہو جائے تو جب تک اس کا ذائقہ، بو اور رنگ نہ بدلے وہ نجس نہیں ہوتا۔ دراصل مغیر پانی ہے، لیکن اس کی تغیر ان تین اوصاف سے معلوم ہوتی ہے، گویا کہ یہی مغیر ہے۔ بخاری کی عبارت میں مجاز ہے، سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا گیا ہے، جبکہ بخاری کی عبارت میں ان تین اوصاف کو مغیر کہا گیا ہے۔ احناف کہتے ہیں پانی جاری ہو یا کھڑا، قلیل ہو یا کثیر، جاری پانی میں جب نجاست واقع ہو جائے جو دیکھی نہ جائے، جیسے پیشاب اور شراب وغیرہ، تو جب تک یہ تین اوصاف نہ بدلے پانی طاہر ہے، پاک ہے۔ اور اگر نجاست نظر ہے جیسے مردار وغیرہ، جب بھی طاہر ہے۔ اور اگر اس مردار پر سارا یا اکثر پانی گزرے تو اس کے اسفل میں وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے عقل گزرے، تھوڑا گزرے، تو اسفل میں وضو کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب آدھا پانی اس پر گزرے تو قیاساً وضو جائز ہے، مگر استحساناً وضو نہ کرے۔ اگر کھڑا پانی قلیل ہے، تھوڑا ہے، تو وہ نجس ہے، اگر کثیر ہے یعنی زیادہ ہے تو طاہر ہے، پاک ہے۔ قلیل و کثیر میں عرض یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی کو حرکت دی جائے اور دوسرے کنارے تحریک کا اثر نہ جائے تو پانی کثیر ہوگا ورنہ قلیل ہوگا۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے کہا، جب پانی میں مردار کے پر واقع ہو جائیں، اگرچہ مردار وہ جانور ہو جس کا گوشت ذبح کی صورت میں بھی نہ کھایا جا سکے، تو پانی پلید نہیں ہوتا۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مردار کی ہڈیاں اور تمام اعضاء جن میں خون نہ ہو جیسے سینگ، دانت، موت سے پلید نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک ہاتھی دوسرے درندوں کی طرح ہے، اس کی ہڈیوں سے انتفاع کرنا، منافع لینا جائز ہے، اور اس کے چمڑے کو دباغت کر کے نفع اٹھانا صحیح اور جائز ہے۔ زہری نے کہا، پہلے علماء ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں سے بنی ہوئی کنگھیاں استعمال کرتے تھے اور ان سے بنے ہوئے برتنوں میں تیل وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، یہ اس کی طہارت کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، یہی حکم اس کی ہڈیوں کا ہے کیونکہ یہ طاہر ہے۔ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی میں چوہا گر جانے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گھی سے چوہے کو نکال دو اور اس کے ارد گرد والے گھی کو پھینک دو اور گھی کھا لو۔ حدیث کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے جامد گھی میں یا جمی ہوئی گھی میں چوہا گرنے سے متعلق پوچھا تھا، کیونکہ غیر جامد گھی کا ماحول ہوتا ہی نہیں یا وہ سارے کا سارا ماحول ہوتا ہے، ایسے گھی کو پھینک دینا واجب ہے۔ بعض روایات میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، کیونکہ جامد یعنی جمے ہوئے گھی میں نجاست سرایت نہیں کرتی اور غیر جامد میں سرایت کر جاتی ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ مایہ پلید ہو جاتی ہے، اگرچہ قلیل ہو یا کثیر ہو، مگر اس سے انتفاع میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے انتفاع یعنی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بیع، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ اس سے
دیا جلانا تو جائز ہے، اور بیع اور کھانے کے سوا ہر انتفاع سے جائز ہے۔ بات کا اس کے کھانے کی حرمت میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ تیل اور گرم گھی وغیرہ میں اگر نجاست واقع ہو جائے تو اس کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 برتن لیے جائیں، ایک برتن میں تیل یا گھی ڈالیں حتیٰ کہ وہ آدھا ہو جائے، پھر اس پر پانی گرائیں حتیٰ کہ وہ بھر جائے، پھر اوپر سے تیل یا گھی کو اتار لیں اور دوسرے برتن میں ڈال کر یہی عمل کریں، پھر دوسرے برتن سے اتارا ہوا تیل یا گھی تیسرے برتن میں ڈال کر یہی عمل کر کے اوپر سے تیل یا گھی اتار لیں۔ ہر مایہ جس میں نجاست واقع ہو جائے اس کی تطہیر کا یہی طریقہ ہے، اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ام المومنین میمونہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی میں چوہا گر جانے کے متعلق سوال عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا گھی سے چوہا نکالو اور اس کے ارد گرد والا گھی پھینک دو۔ مال نکاح ہم سے مالک نے بے شمار بار یہ بیان کیا کہ وہ ابن عباس کے ذریعہ ام المومنین میمونہ سے بیان کرتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو اللہ کی راہ میں جو بھی زخم آئے وہ قیامت کے روز اسی زخم کی حالت میں ہوگا جبکہ زخم کیا گیا تھا، اس سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا اور بو کستوری کی خوشبو جیسی ہوگی۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث کی ترجمہ سے مناسبت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام بعید ہیں۔ علامہ قسطلانی نے ذکر کیا کہ کستوری دراصل نجس ہے، جب اس میں تغیر ہوا تو اس کا حکم تبدیل ہو گیا اور وہ طاہر ہو گئی، ایسے ہی پانی میں جب تغیر آ جائے تو اس کا حکم تبدیل ہو گیا اور وہ طاہر ہو گیا۔ یا یہ وجہ ہے کہ شہید کا خون جب نجاست سے پاکیزہ خوشبو کی طرف منتقل ہوا حتیٰ کہ آخرت میں اس پر مسک طاہر کا حکم عائد ہوا، تو یہ امر ضروری ہوا کہ طاہر پانی بدبودار ہونے کے باعث جبکہ اس میں نجاست بڑھ جائے طہارت سے نجاست کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن یہ وجہ بعید ہے کیونکہ شہید کا خون مذکورہ حکم آخرت کے امور سے ہے اور پانی کے طاہر اور نجس ہونے کا حکم امور دنیا سے ہے۔ وہیں امور آخرت پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ پاک پانی محض نجاست پڑنے سے پلیز نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی وصف متغیر نہ ہو، اور اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ وصف کا تغیر موصوف کے تغیر میں اثر کرتا ہے۔ اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ جیسے خوف کی وصف پاکیزہ خوشبو کے باعث بدل جاتی ہے اور اسے مذمت سے مدح کی طرف نکالتی ہے، ایسے ہی پانی میں نجاست بڑھنے سے اس کی وصف بھی بدل جاتی ہے اور اسے طہارت سے نجاست کی طرف منتقل کر دیتی ہے، لیکن یہ وجہ بھی ضعیف ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ پانی کا پدید ہونا تغیر میں منحصر ہے، اور مذکورہ دلیل کا مدلول یہ ہے کہ تغیر سے پانی پلید ہو جاتا ہے اور یہ اتفاقی امر ہے۔ نزاع اس میں ہے کہ تنجس صرف تغیر سے ہوتا ہے، یعنی نجس ہونا ناپاک ہونا صرف اس کے حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مناسبت میں یہ کہنا کافی ہے۔ کرمانی نے کہا کہ اس میں نجاست واقع ہونے سے تغیر آ جاتا ہے، اس لیے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا کیونکہ اس کی وصف طہارت بدل گئی ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ خون مطلقاً نجس ہے لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے اس میں تغیر پیدا ہو گیا، اسی لیے شہید کا خون دھویا نہیں جاتا تاکہ قیامت میں اہل محشر کے لیے اس کی شرافت ظاہر ہو، کیونکہ خون مذموم وصف سے محمود وصف کی طرف ایسا منتقل ہوا کہ اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو جیسی ہو گئی۔ بہرحال یہ تمام وجود بعد سے خالی نہیں۔ اگلا باب ہے کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ حدیث ہے عبدالرحمن بن ہرمز عارج نے ابو الزناد سے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر سابق ہیں، اور اسی اسناد سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر وہ اس میں غسل کرے۔ حدیث کی تشریح، یعنی ہم دنیا میں آنے میں متاخر ہیں، یعنی بعد میں آئے ہیں، اور قیامت میں ہم سب سے مقدم ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ ما دائم وہ پانی ہے جو جاری نہ ہو، اس میں نجاست واقع ہو جائے تو وہ پلید ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ جب پانی غدیر عظیم نہ اس میں نجاست واقع ہو تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، پانی کم ہو یا زیادہ ہو چونکہ مطلق ہے، لہذا اطلاق کے باعث ہر اس پانی کو شامل ہے جو
دائیں دردہ نہ ہو، اگرچہ قلتین ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس میں نجاست واقع ہو جائے تو یہ پلید ہو جائے گا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث میں ہے کہ اگر پانی قلتین ہو تو وہ نجس کا احتمال نہیں رکھتا، اس کا جواب یہ ہے کہ قلتین کی حدیث کے اسناد اور متن میں اضطراب ہے، کیونکہ قلہ فی نفسی مجہول ہے اور لا یبولن صحیح حدیث ہے، اس میں قطعاً اضطراب نہیں، لہذا متفق علیہ حدیث پر عمل کرنا قوی تر ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ بئر بضاع میں مدینہ منورہ والے نجاسات اور مردار پھینکا کرتے تھے، اس کے پانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا پانی کو کوئی شے پلید نہیں کرتی ہے اور خشک نجاست سے زمین پلید نہیں ہوتی۔ اس کا جواب جو ہے کہ بئر بضاع نہر تھی جو باغات کو سیراب کرتی تھی، اس میں پانی جاری ہوتا تھا اور جاری پانی کو نجاست پلید نہیں کر سکتی۔ چنانچہ علامہ بہقی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ بئر بضاع یعنی ایک نہر کا نام ہے جو کہ مدینہ شریف میں تھی، پانی کثیر تھا، وہ بہت وسیع تھا، اس میں نجاست پھینکی جاتی تھی جس سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ متغیر نہ ہوتا تھا، لہذا بئر بضاع کا پانی زیادہ ہونے کے باعث پاک تھا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث لا یبولن عام ہے، قلیل کثیر پانی کو شامل ہے، اور قلتین کی حدیث خاص ہے اور خاص کو عام پر تقدیم ہوتی ہے، لہذا معنی یہ ہوگا کہ قلتین سے پانی کم ہو تو وہ پیشاب سے پلید ہو جاتا ہے، نیز اس میں عام کی تخصیص حدیث سے ہے اور دا پانی کو مخصص بنانا رائے سے ہے اور حدیث کو مخصص بنانا عقلی مخصص سے اولیٰ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں عام کو خاص پر ترجیح ہے، چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین کی پیداوار ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں عشر ہے، یہ عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ زمین کی پیداوار میں 5 وسقوں سے کم میں صدقہ نہیں، یہ خاص ہے۔ امام ابو حنیفہ نے عام کو خاص پر ترجیح دی ہے اور خاص کو عام کے ساتھ منسوخ کیا، اور یہ کہنا کہ رائے کی نسبت حدیث سے تخصیص اولیٰ ہے یہ اس وقت ہے جبکہ حدیث اجماع کے خلاف نہ ہو، اور قلتین کی حدیث خبر واحد ہے، اجماع کے خلاف ہے، اس لیے یہ عام کے مخصص نہیں ہو سکتی۔ کیا قلتین کی حدیث اجماع کے خلاف ہے؟ جی ہاں، کیونکہ قلتین کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب پانی 2 کلے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، حالانکہ صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب بئر چاہ زمزم میں گر گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن زبیر نے فتویٰ دیا کہ زمزم کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ پانی پر کچھ اثر ظاہر نہیں ہوا تھا اور پانی بھی قلتین سے زیادہ تھا، اور یہ واقعہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا، کسی نے اس کا انکار نہ کیا، لہذا اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور خبر واحد اجماع کے مخالف وارد ہو تو اسے ترک کیا جاتا ہے۔ اس فن کے امام علی بن مدینی نے کہا کہ یہ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اس سے بھی مذکور بیان کی تائید ہوتی ہے۔ ابو داؤد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پانی کی مقدار معین کرنے کے لیے فریقین کے پاس حدیث نہیں ہے، اس لیے احناف نے رائے سے دردہ پانی کی مقدار مقرر کی کہ اس سے کم پانی وقوع نجاست سے ناپاک ہو جائے گا۔ اگر باب ہے جب نمازی کی پشت پر نجاست یا مردار ڈالا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے اور اپنے کپڑے پر خون دیکھتے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، تو کپڑے کو حالت نماز میں اتار دیتے اور نماز میں مصروف رہتے۔ ابن مسبب اور شافعی نے کہا جب نماز پڑھتے اور اس کپڑے پر خون یا منی لگی ہو یا غیر قبلہ کی طرف متوجہ ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، پھر وقت میں پانی پا لے تو نماز کا اعادہ نہ کرے۔ باب کی تشریح۔ پہلے باب میں نجاست کا پانی میں پڑھنے کا ذکر تھا، اس باب میں نمازی پر پڑھنے کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ اس شخص کے مذہب کے مطابق ہے جو نماز کی صحت کے لیے نجاست کی ازالہ کی شرط نہیں کرتا، یا اس شخص کے مذہب کے مطابق ہے جو کہتا ہے شروع نماز میں جو شے پیش آئے اور نماز سے مانع ہو، اگر وہ مانع درمیان نماز کے پیش آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن امام بخاری کے طرز طریق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شرط کے بغیر اس حال میں مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ اثر باب کے ترجمہ کے مطابق نہیں، کیونکہ باب کی وجہ یہ ہے کہ جب نمازی کو حالت نماز میں نجاست پہنچے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے
اثر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حالت نماز میں جب اپنے کپڑے پر خون دیکھتے تو کپڑا اتار پھینکتے اور نماز میں مصروف رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کپڑے پر نجاست لگی ہو تو جواز نماز کے قائل نہیں ہیں۔ قال ابن المسیب، یہ اثر بھی مطلقہ عنوان باب کے مطابق نہیں بلکہ مطابقت اس تقدیر پر ہے جبکہ خون قدر درہم سے زیادہ ہو، یعنی 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، یا نجاست فاحشہ ہو۔ اسی طرح جب منی کو پلید کہا جائے لیکن اگر خون قدر درہم سے کم ہو یا نجاست قلیل تر ہو تو اثر کی ترجمہ سے مطابقت نہیں ہے، کیونکہ قدر درہم سے درہم کی مقدار سے کم خون نماز سے مانع نہیں۔ اسی طرح جو شخص جنابت کے اثر یعنی منی کو پاک کہتا ہے، نیت غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی مقید ہے۔ وہ یہ کہ نمازی کو قبلہ کی جہت معلوم نہ تھی، اس نے اجتہاد سے کوئی جہت قبلہ معین کر لی، پھر اس کی غلطی ظاہر ہو گئی تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں۔ ایسے ہی نماز کا وقت آ گیا اور پانی مفقود ہے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت میں پانی کو پا لیا، پانی مل گیا تو نماز کا اعادہ نہ کرے، یعنی دوبارہ نہ پڑھے۔ معلوم ہوا کہ مطابقت کے لیے ان قیود کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم میں سے کون ہے جو بنو فلاں کی اونٹنی کا صلہ جیر لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پشت پر رکھ دے۔ اس قوم سے ایک بدبخت جلدی سے اٹھا اور وہ جیر لایا اور دیکھتا رہا حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور میں دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش کہ میری طاقت ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، انہوں نے ہنسنا شروع کیا اور ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، سر مبارک نہ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور اس کو آپ کی پشت سے علیحدہ کر کے پھینک دیا تو آپ نے سر مبارک اٹھایا، پھر فرمایا، اے اللہ قریش کو ہلاک فرما۔ یہ 3 بار فرمایا۔ جب آپ نے ان کے لیے بددعا فرمائی تو کفار پر یہ گراں گزرا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، ان کا اعتقاد تھا کہ اس شہر میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے کہا، اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، شیبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دے، اور 7واں بھی شمار کیا مگر وہ یاد نہ رہا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بدر کے پرانے کنویں میں مرے ہوئے پڑے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر نمازی پر نجاست پڑ جائے اگرچہ دیر تک پڑی رہے تو نماز باطل نہیں، حالانکہ ایسی نجاست اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پڑ جائے تو نماز شروع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کا علامہ خطابی نے جواب دیا کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ صلہ یعنی جیر نجس ہے اور مذکور حدیث کی تعویل یہ ہے کہ اس وقت نجاست کا حکم نازل نہیں ہوتا اور لوگ نجاست سمیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب اس کی تحریم کا حکم نازل ہوا تو پلید کپڑے میں نماز پڑھنا ممنوع ہو گیا۔ اس پر ابن بطال نے اعتراض کیا کہ اس میں شک نہیں کہ حدیث میں مذکورہ واقعہ اس آیت یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے صاف رکھو اس کے بعد علماء ہوا، کیونکہ یہ آیت کریمہ قرآن میں نماز فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض علماء نے اس کا رد اس طرح کیا کہ گوبر اور رطوبت بدن طاہر ہیں اور جیر بھی ان میں سے ہے۔ امام نووی نے اس کی تردید کی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر پلید ہے، اس کے علاوہ عادتاً جیر کے ساتھ پلید خون بھی ملا ہوتا ہے، نیز یہ مشرکوں کا ذبیحہ تھا اور وہ حرام ہے، نجس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہ فرمائی کہ آپ کے اوپر کیا ڈالا گیا ہے، اس لیے آپ طہارت کے استصحاب کے باعث سجدہ میں پڑے رہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ نماز فرض تھی جس کا اعادہ ضروری تھا یا فرض نہ تھی تو اعادہ واجب نہیں، یا اگر واجب ہو اس کے اعادہ کا وقت وسیع ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اعادہ کر لیا ہوگا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر پڑی ہوئی شے کو کیسے محسوس نہ فرمایا، حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے سر مبارک اٹھانے سے پہلے آپ کی پشت سے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں کامل استغراق میں ہوتے تھے
کسی دوسری طرف التفات توجہ نہ ہوتی تھی۔ اگر مسعود فرما بھی دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نجاست متحقق نہ ہو، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ آپ کا نجاست پڑی ہو اور آپ نماز پڑھتے رہیں۔ یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ گوبر اور خون جیت کے اندر تھا اور اس کا ظاہری خمیرہ طاہر تھا، جیسے بوتل کو اٹھایا ہو جس میں پیشاب بند ہو۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ بت پرستوں کا ذبیحہ تھا اور اس کے تمام اعضاء پلید تھے، لہذا جیت بھی پلید تھی اور وہ مردار کی جیت تھی، کیونکہ اس وقت بت پرستوں کے ذبیحہ کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں بدستور سجدہ میں پڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشرکوں کے ذبیحہ کی تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ آپ کی شان اس سے بالاتر ہے کہ آپ غیر مشروع پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔